نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاری جی چینل سے آپ کا میزبان قاری احتشام الحق حاضر خدمت ہے. السلام قبول فرمائے. آج کا وظیفہ، آج کا عمل، ممکن ہے تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو جائے، مگر میری زندگی کا سب سے زیادہ نچوڑ ہے اس معاملے میں کہ جو جنات گھر سے نہ نکلتے ہوں یا کسی انسان کے اندر ہیں تو انہوں نے ڈیرے ڈال لیے، نکلنے کا نام نہیں لے رہے، حتیٰ کہ بعض دفعہ عامل بے بس ہو جاتا ہے. اس کی ہمت اور طاقت نہیں رہتی، جواب دے جاتا ہے محنت کر کر کے. مگر یہ ایک ایسا عمل ہے کہ 2-4 دن انسان توجہ سے کرے تو جیسا مرضی جن ہو، ڈیٹ سے ڈیٹ ہو، وہ بھی چلا جائے گا، وہ رکے گا نہیں. بارہا آج سے نہیں، تقریباً عرصہ 15 سال سے یہ عمل مسلسل میرے عمل کے اندر ہے، اور کوئی دن شاید خالی جاتا ہو جس نے مجھے یہ عمل نہ کسی کے لیے کرنا پڑتا ہو. گھر کے اندر جنات ہیں، کسی انسان کے اندر جنات ہے، گھر سے جاتے نہیں ہیں، گھر میں چوریاں کرتے ہیں، کپڑے کاٹتے ہیں، بہت ساری چیزوں کے لیے گویا کہ یہ عمل ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بازار سے خریدنی پڑتی ہیں، وہ آپ غور سے سن بھی لیں اور اپنے پاس لکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور بے شک کاپی اور ڈائری بنا کر اس عمل کو یا باقی جتنے بھی اعمال میں نے منزل کے حوالے سے دیے، بے شک اس کو ڈائری بنا لے ہر آدمی اپنے پاس، جو بھی سننے والا، عمل کرنے والا ہے. تو جیسے جیسے آگے چلے گا ان کو بڑا فائدہ ہوگا. اور بعض ساتھی اس وقت ہیں جو منزل کے اعمال بھی کر رہے ہیں، منزل کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اور جو انسان منزل کی زکوٰۃ نکال لیتا ہے اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے اس کے ساتھ عمل کرنا، اور جو زکوٰۃ نہیں نکالتا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ضرور زکوٰۃ نکالیں، اور زکوٰۃ کے طریقے پر میں نے ویڈیو بنا کر دی ہوئی ہے، کوئی بھی لگا لے. اس میں سے جو بھی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو بہتر ہے کہ 2 طریقے جو میں نے بتائے عاملین کے لیے، وہ 2 طریقے ضرور اپنائیں. اس کے لیے آپ کے لیے بھی آسانی، آپ کے گھر کے لیے بھی آسانی، آپ کے بیوی بچوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، مشکل نہیں رہے گی. تو لہذا ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لکھنے والی ہیں اور ذہن کے اندر مستقل رکھنے والی ہیں، اور وہ نوٹ کر لیں، بے شک کاپی پنسل لے کر یا بات سے سن کر نوٹ کر لینا. اس سے پہلے کہ وہ چیزیں بتاؤں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لال گھنٹی کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چیزیں لکھ لیں، جو تصویر بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر تک ان کے اوپر آنی شروع ہو جائے گی، اور تاکہ چیزوں کی پہچان ہو سکے، یہ چیز کون سی ہے، کون سی ہے، کون سی ہے. سب سے پہلے آپ نے گوگل لینا ہے. گوگل، لبان، ہرمل، اس کو کالا دانہ بھی کہا جاتا ہے، اور کلونجی، چورائتا، یہ 5 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں آپ نے ہم وزن لینی ہے. پائیا 1 پاؤ لے لو یا آدھا کلو لے لو، جس طرح کا مرض ہے، جس طرح کے گھر کے حالات ہیں. اگر زیادہ خطرناک ہے تو آدھا کلو لے لو، کم ہے تو 1 پاؤ لے لو، اور اس کے ساتھ کم از کم 120 اگربتیاں لے لو. جو بھی آپ کو میسر ہو اگربتی اچھی وہ لے لو، 20 ان کو نکال لو کٹی، اور 1 پاؤ زیتون کا تیل لے لیں. 1 پاؤ زیتون کا تیل لے لیں، اور 2 عدد پانی کی بوتلیں، اور 1 تولہ عطر. اب نہ جانے کس کس ملک سے آپ سنیں گے، میں تو اپنے طور پر جو استعمال کرتا ہوں، عود ہندی استعمال کرتا ہوں یا فواکہ استعمال کرتا ہوں. اگر یہ آپ کو میسر ہو تو یہ لے لیں، اگر یہ میسر نہ ہو تو کوئی دوسری لے لیں، جو بھی آپ کو اچھی لگے.
تو یہ ساری چیزیں لے کر اپنے پاس رکھیں اور ان پر 11 مرتبہ منزل پڑھ کر دم کریں. سب چیزوں پر دم کریں منزل پڑھ کر، یعنی وہ 5 چیزیں جو گگل، ہرمل، کلونجی چراتا ہے اس پر بھی، اور اس کے بعد تیل کے اوپر بھی، اور اس کے بعد خوشبو کے اوپر بھی، پانی پر بھی، اگربتیوں پر، سب پر 11 مرتبہ منزل پڑھ کر آپ نے دم کر دینا. ایک دن کیا دم اور دوسرے دن پھر انہی چیزوں پر دم کر دینا ہے، اور تیسرے دن پھر انہی چیزوں پر دم کرنا ہے. اس طرح 33 مرتبہ جو ہے یہ منزل ان کے اوپر پڑی جائے گی. اگر آپ ہمت میں ہیں، طاقت میں ہیں، ایک دن 33 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ 3 دن کر لیں، اور 3 دن کے بعد ان کو واپس دے دیں، بلا لیں. جو بھی مریض ہے، اگر آدمی مریض ہے یا عورت مریض ہے، انسان کوئی مریض ہے، تو اس کو سامنے بٹھا کر منزل کا دم اس کو کریں. اور منزل کا دم اس طرح کرنا، اگر جنات سایہ وغیرہ ہے تو آیت الکرسی پڑھنی ہے. جب منزل شروع کر دے تو آیت الکرسی پڑھنی ہے. ولا یعود حفظهما وهو العلی العظیم 21 دفعہ پڑھنا ہے. اس طرح 21 ہی مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اور آخری لفظ ہر دفعہ 21 دفعہ پڑھنا ہے، اور 21 دفعہ افحسبتم انما خلقناکم یہ پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جا کر منزل مکمل کر دیں، اور اس طرح 3 دم مریض کو کریں، اور پھر یہ چیزیں ان کے حوالے کر دیں. یہ چیزیں ان کے حوالے کر دیں، اور ان سے جا کر کہیں کہ یہ گگل، ہرمل، لبان اور کلونجی چرائتا یہ چیزیں اکٹھی کر لے. اگر کوئی موٹی ہے تو اس کو باریک کر لے، پیس کر باریک کرنے کے بعد ان کو سب کو مکس کر لیں، سب کو مکس کر لیں. اور مکس کرنے کے بعد آپ نے روزانہ صبح کے ٹائم، یعنی 8-9 بجے کے قریب صبح کا ٹائم، 7, 8, 9 اس طرح اس وقت درمیان میں ایک کوئلہ گرم کرنا ہے. اچھی طرح سرخ جب ہو جائے، بالکل سرخ ہو جائے کوئلہ، اور اس کے اوپر 1 چمچ ڈال کر پورے گھر کے اندر دھونی دینی ہے. جس گھر کے اندر جنات، اسے بلیات ہیں وہ جانے کا نام نہیں لے رہے، تو دھونی اتنی ہونی چاہیے کمرے کے اندر کہ پتہ چلے کہ یہاں کچھ ہوا ہے، دھواں اچھا خاصا ہو گیا. پھر دوسرا کمرہ ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، جتنے بھی کمرے ہیں سب کمروں کے اندر یہ دھونی دی جائے. یہ تقریباً صبح کے وقت دینی ہے. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، صبح کے وقت آپ نے دھونی دینی ہے. اور جس وقت دھونی آپ نے دینی ہے اس وقت کوئی بھی آدمی سویا ہوا نہ ہو، بلکہ سب کے سب جاگ رہے ہوں. ہاں چھوٹا بچہ ہے، کوشش کرو اگر وہ بھی جاگ جائے تو بہت اچھی بات ہے. کوئی سویا ہوا کوئی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ صبح کے وقت ہو گئی، اور یہ کم از کم 21 دن یا 41 دن تک آپ نے اس کو جاری رکھنا. اول تو یہ 10-11 دن کے اندر فرق آ جاتا ہے، بہرحال 21 دن اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہے، سارا کا سارا معاملہ درست ہو جائے. اور پھر اس کے بعد شام کا وقت ہے، عصر کے بعد 2 جو پانی کی بوتلیں آپ نے دم کی اور عطر دم کیا، عطر 1 پانی کی بوتل کے اندر ڈال دیں اور اس کو مکس کریں، اور اس گھر کے چاروں کونوں پر، ہر کمرے کے چاروں کونوں پر اس کا شاور کے ساتھ جو ہے سپرے کر دیں. اور جب سپرے سارے کمروں میں ہو جائے تو 1 اگربتی ہر کمرے کے اندر، اگر صحن ہے تو 1 اگربتی صحن کے اندر 1 لگا دیں. عصر کے بعد یہ دوسرا کام کرنا ہے. دھونی صبح کے ٹائم دینی ہے، اور یہ کام عصر کے بعد کرنا ہے آپ نے، پانی کے چھڑکاؤ والا اور اگربتی لگانے والا. اور انشاءاللہ یہ کچھ عرصہ کرتے رہیں گے، 12 دن 15 دن، آپ دوسرے تیسرے دن سکون محسوس کرنا شروع کر دیں گے. اور یہ ایک ایسا زبردست عمل ہے کہ جو جنات ڈھیڑ قسم کہتے ہیں ہمیں جانا ہی نہیں، وہ بھی جان چھوڑ کر بھاگنے کی کرتے ہیں. اور باقی رہ گیا تیل. وہ تیل اگر گھر کے اندر مریض ہے تو اس کے جسم کی 11 دن تک لگاتار مالش کریں. اگر تیل کم ہو تو اس میں اور مکس کر لیں، ایڈ کر لیں. اور مالش پورے سر سے لے کر پاؤں تک کے پورے جسم کی کرنی ہے. یہ نہیں کہ کچھ لگایا اور ماڑا ماڑا لگا دیا، ماڑا ماڑا نہیں لگانا، بلکہ جسم کی مالش کرنی ہے سخت ہاتھ سے کہ جسم کے اندر تیل جذب ہو جائے سر سے لے کر پاؤں تک. اور یہ شام کے ٹائم آپ نے کرنی ہے، مغرب کے بعد آپ نے مالش کرنی ہے، ساری رات تیل لگا رہے، اور صبح کو نیم گرم پانی سے غسل کر لینا. اگلے دن صبح کے وقت اگر بیری کے پتے میسر ہوں تو وہ لے کر پانی میں ڈال کر اس سے غسل کریں گے تو اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا.
اور باقی رہ گئی دوسری بوتل جو رہ گئی ہے، وہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ مریض ہے یا نہیں، چھوٹا بچہ ہے یا بوڑھا ہے، جوان ہے، بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، وہ سارے کے سارے پانی پینے میں وہ استعمال کریں. پینے میں اگر کم ہو تو اس میں اور مکس کرتے چلے جائیں. گویا کہ یہ بوتل آپ کی 21 دن تک چلنی چاہیے. جب تک وہ دھونی چل رہی ہے یہ بوتل پانی بھی چل رہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ عامل ہے تو اس کو گھر کو دوبارہ 11 دن کے بعد یا 21 دن کے بعد چیک کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھر میں آثار ختم ہوئے، کتنے کو اثرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے، مریض کے اوپر سے کتنے ختم ہو گئے. اور یہ ضرور، اور دوسرا کام جو ساتھ اس میں جاری رکھنا ہے، وہ ایک پڑھائی جو ہے وہ ان کو دے دینی ہے. ایک پڑھائی دینی ہے کہ وہ گھر کے سارے افراد کریں. وہ کیا ہے؟ وہ یا قہار، اللہ تعالیٰ کا بابرکت نام ہے، اس میں جلالی ہے، اس میں اعظم ہے. اور یہ ہر آدمی گھر کا چھوٹے سے لے کر بڑا تک جو پڑھ سکتا ہو، جو نہیں پڑھ سکتا معصوم بچہ اس کو نہیں، جو پڑھ سکتا ہو تو وہ اس کو 11 تسبیح معمول بنا لے. صبح اور شام، صبح کے ٹائم بھی 11 تسبیح ہر بندہ پڑھے اور شام کے ٹائم بھی ہر بندہ 11 تسبیح پڑھے. گویا کہ جس طرح صبح شام ناشتہ اور کھانا کھانا، اسی طریقے سے یہ بھی ہمارا معمول بن جائے. تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ جیسا مرضی جنات اسے بلیا ٹھیٹ قسم کا کیوں نہ ہو، وہ انسان کے اندر ہو یا گھر کے اندر ہو، وہ انشاءاللہ 10-12 دن کے اندر سے گھر سے چلا جائے گا. گھر میں اگر چوری ہوتی ہے، کپڑے اٹھا کر لے گئے یا کوئی چیز، تو انشاءاللہ اس سے بھی رک جائیں گے. یا گھر کے اندر اور کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا اور صحت کاملہ نصیب فرمائے گا اور زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر لے گا. تو اس لیے ویڈیو پہلے کہا تھا لمبی ہو سکتی ہے، تو اس لیے معذرت چاہتا ہوں. اور دوسری بات اسی کے ساتھ، اگر گھر کے اندر زیور وغیرہ چوری ہوتے ہیں یا پیسے چوری ہوتے ہیں یا کپڑے وغیرہ بعض دفعہ اٹھائے جاتے ہیں، چھت کے اوپر ڈالے ہیں، اٹھائے گئے یا کٹ گئے، تو انہیں کے لیے گزارشات یہ ہے کہ جب یہ عمل کریں تو چھوٹا سا عمل اور ہے وہ بھی کر لیں. بے شک نیٹ کے اوپر سے اذان تلاش کر لیں. 41 مرتبہ آپ نے اذان اس کے دوران گھر کے ہر کونے میں چلا دینی ہے. پہلے ایک کمرے زمین کے چاروں کونوں پر چلائیں، چھت کے اوپر چلے جائیں، چاروں کونوں میں 41 دفعہ اذان چلائیں. تو انشاءاللہ یہ چوری بھی باز آ جائیں گے، چوری بھی نہیں رکھیں گے. اگر کوئی چوری لے کر چلے گئے ہیں، کوئی پیسے لے کر چوری کر لیے یا زیور کوئی چوری کر لیا یا کپڑے چوری ہو گئے، تو انہیں کے لیے یہ ہے کہ 100 مرتبہ پوری اذان کو چلائیں. اسی جگہ پر چلائیں جس جگہ پر چوری ہوئی. مثال کسی سیف کے اندر سے کپڑے چوری ہو گئے یا زیور چوری ہو گیا یا پیسے چوری ہو گئے، تو 100 مرتبہ 3 دن تک لگاتار اذان چلائیں گے تو وہ پیسے انشاءاللہ تعالی واپس آ جائیں گے. یہ عمل میں نے پہلے بھی بتا دیا، مگر اس کے ساتھ دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایسا کام ہوتا ہے ان دنوں کے اندر، تو اس لیے دوسرا ساتھ یہ عمل کر لیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور آئندہ ویڈیو تک کے لیے قاری احتشام اللہ کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.